ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے میں عدم استحکام کا اصل ذمہ دار اسرائیل ہے جبکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے مذاکرات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کسی بھی ذلت آمیز سفارتی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ ان کا کہنا تھا ایران کو عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے جبکہ جنگ کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ایرانی صدر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم جنگ کریں اور یہ بھی سمجھیں لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے میں عدم استحکام کا اصل ذمہ دار اسرائیل ہے جبکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے مذاکرات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کسی بھی ذلت آمیز سفارتی عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ ان کا کہنا تھا ایران کو عالمی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے جبکہ جنگ کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ایرانی صدر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم جنگ کریں اور یہ بھی سمجھیں لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اپنے اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدے میں آبنہ ہرمز کھولے اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شقیں شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کے تحت ایران کو اپنے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی مل سکتی ہے جبکہ آبنہ ہرمز کو 30 روز کے اندر جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ادھر چین نے مطالبہ کیا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کے ذریعے کی جائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، چند نکات پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، امید ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں، وقت آئے گا جب ٹرمپ معاہدے کی توثیق کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیلنے کی پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور ایران 60 روزہ مفاہمتی یادداشت پر متفق، ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے 60 روزہ ایم او یو پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی پیش رفت ہوگی، تاہم ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ٹرمپ کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید سخت اور تفصیلی مذاکرات درکار ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ایگزوس رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی صدر ایران کے معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے، ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی وائٹ ہاؤس میں بریفنگ، کہا ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونا پڑے گا، ایران کو آبنہ ہرمز کو بھی کھولنا پڑے گا۔ آبنہ ہرمز کھلنے تک ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کا کوئی امکان نہیں، ایران کو پابندیوں میں نرمی کے لیے اپنا افزودہ یورینیم عالمی تحویل میں دینا ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی آبنہ ہرمز اتھارٹی پر پابندی بھی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا باضابطہ اعلان۔ ایرانی خام تیل عالمی منڈی میں منتقل کرنے والے 8 بحری جہاز بلیک لسٹ میں، ہانگ کانگ اور دبئی کے 15 سے زائد تجارتی کمپنیوں پر بھی امریکہ نے پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار آج واشنگٹن کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار واشنگٹن میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ ایرانی دفاعی نظام نے صوبہ بوشہر میں ایک دشمن طیارہ تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساحلی صوبے بوشہر میں فضائی دفاعی نظام نے کارروائی کرتے ہوئے دشمن کے ایک مشکوک طیارے کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا میں جام کاؤنٹی کے گورنر مسعود تنگستانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا اور اب شہر میں صورتحال مکمل طور پر معمول پر ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ 1 گھنٹے کے دوران کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں امریکی طیارہ گرائے جانے کی تردید کر دی ہے۔ ایران کا آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں پر حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے ایرانی مسلح افواج نے پہلے سے طے کردہ اہداف حملے ایران کے جنوبی علاقے سے کیے۔ ایران کا آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں پر حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنہ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں پر بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے ایرانی مسلح افواج نے پہلے سے طے کردہ
ہدف حملے ایران کے جنوبی علاقے سے کیے۔ بغیر ڈیل امریکی آئل ٹینکر آبنۂ ہرمز پار کرنے میں ناکام۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ ایرانی پاسداران نے کارروائی کر کے تیل لے جانے والے امریکی بحری جہاز کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی سینٹکام کا ساحلی شہر بندر عباس میں 4 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ کہا حملہ اس وقت کیا گیا جب 5واں ڈرون لانچ کیے جانے والا تھا۔ کارروائی امریکی فوجیوں اور آبنۂ ہرمز میں بحری ٹریفک کو لاحق خطرات کے پیش نظر کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں 3 دھماکے سنے گئے۔ دھماکوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جواب میں فضائی حملہ کرنے والے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت، لبنان اور خلیج میں ہائی الرٹ۔ کویت کی فوج کا حملہ آور کی شناخت ظاہر کیے بغیر میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ چند نکات پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وقت آئے گا جب ٹرمپ معاہدے کی توثیق کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیلنے کی پوزیشن میں ہے۔